مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پتہ نہیں کتنا عرصہ پہلے جو دارالعلوم دیوبند کے معتمم گزرے ہیں کچھ اشعار نبی پاک کی شان میں پڑھے تھے، تو میں ان حالات میں تھوڑے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا سلام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا سلام لے لو۔ تمام دنیا کے اہل غزہ کی ترجمانی ہے، اور یہ جو قافلہ استقامت ہے اس کی ترجمانی ہے۔ تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو۔ شکستہ کشتی ہے تیز دہارا، شکستہ کشتی ہے تیز دہارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ، نہیں کوئی نہ خدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو۔ نا خدا کشتی کے ملاح وہ کہتے ہیں، کئی کشتی کے کیپٹن جو تھے وہ انہوں نے راستے میں چھوڑ دیا تھا ان کو۔ قدم قدم پہ خوف رہزن، زمین میں دشمن فلک بھی دشمن، قدم قدم پہ خوف رہزن، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن، زمانہ ہوا ہے ہم سے بدزن، تم محبت سے کام لے لو، کبھی تقاضا وفا کے ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے، تمام دنیا ہے خفا ہم سے، خبر تو عالی مقام لے لو۔ آج امت مسلمہ بہت مشکل میں ہے، اور تقریباً 2 سال ہونے کو ہے کہ جناب اکتوبر 2023 سے مسلسل آگ اور بارود کی بارش اہل غزہ اور فلسطین پہ برسائی جا رہی ہے، اور تقریباً 65,000 لوگ شہید ہو چکے، معصوم بچے اس میں زیادہ ہیں، عورتیں اس میں زیادہ ہیں، 30,000 سے زیادہ صرف بچے ہیں اس میں، اور عام مسلمان ان کا قتل عام ہو رہا ہے، اور دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی بیٹھی ہے۔ اقوام متحدہ اور مسلم حکمران صرف مذمتی قراردادوں تک رکے ہوئے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھ رہے۔ اور ابھی دوبارہ اقوام متحدہ کا جو اجلاس ہوا اس میں کچھ لوگوں نے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی جرات کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس میں اسپین کے وزیر اعظم غیر مسلم ہیں لیکن انہوں نے حق بات کی، ترکی کے جو صدر ہیں انہوں نے بھی بات کی، لیکن اس سے بات کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، عملی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ چند لوگوں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر وہ سارے خطرات کے باوجود دریا کی لہروں پہ وہ مسلسل سفر کر رہے ہیں، رواں دواں ہیں، ہر طرح کے خطرات ہیں ان کو، اور ان پہ کئی دفعہ حملہ ہو چکا ہے اور حملے کی وارننگ مل چکی ہے، اور شدید خطرہ ہے اس وقت جیسے جیسے وہ غزہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اسرائیلی درندہ دنیا کے سارے قوانین سے بالا تر ہو کر جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آج کی دنیا رب کعبے کی قسم صرف طاقت کی زبان سمجھتی ہے۔ اگر مسلمان اپنی طاقت دکھانا شروع کر دیں، اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کر کے اس درندے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اللہ کی قسم امت مسلمہ مل کر اگر اس پہ تھوک بھی دے تو اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ لیکن یہ سارے کے سارے جناب علی مہرے اپنی اپنی حکومتوں ریاستوں کو بچانے کے لیے گنگے شیطان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب علی ان لوگوں کو خطرہ ہے۔ اور وہ جناب علی قافلہ استقامت سمود قافلہ جو ہے ان لوگوں کو خطرہ ہے، اور وہ کہتے ہیں بھئی کہ ہمارے لیے تحفظ اور سکیورٹی کے لیے آواز اٹھاؤ۔ میں کہتا ہوں 2 سالوں کے اندر یہ پہلی بہت بڑی کاوش ہے، اس سے پہلے بھی کوشش ہوتی رہی لیکن درندے نے اسرائیل نے اس کوشش کو ناکام کیا اور حملہ کیا۔ 2 سالوں میں پہلی یہ بھرپور کوشش ہے، لیکن آج خدا نخواستہ اگر یہ قافلے کا مشن یہ اپنے مشن میں ناکام ہو گئے، اللہ کی قسم دنیا میں تمہارا نام و نشان نہیں رہے گا، اور تاریخ میں تمہارا نام بہت برے الفاظ کے ساتھ لکھا جائے گا کہ وہ اس وقت کے انسان اور مسلمانوں نے
کیا کردار ادا کیا. آج غیر مسلم ہو کر زیادہ تر غیر مسلم اس قافلے میں شامل ہیں. ان کے اندر کچھ نہ کچھ انسانیت کی رمق باقی ہے، اور اس انسانی جذبے کے تحت وہ بھی اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر چل رہے ہیں. لیکن مسلمان جناب علی ٹس سے مس نہیں ہوتے. اللہ نے کہا مسلمانوں تم نہیں کرتے تو میں غیروں سے کام لے لوں گا، لیکن ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بنے گی. اور آج ان لوگوں کے لیے آواز اٹھاؤ، ان کے تحفظ کے لیے آواز اٹھاؤ، ان کی حمایت میں آواز اٹھاؤ، ان کے لیے دعا کرو. آج ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کو خطرات میں ڈال کر ان مظلوم مسلمانوں کے لیے، نہتے مسلمانوں کے لیے، محصور مسلمانوں کے لیے جناب علی وہ ان کا ظالمانہ محاصرہ ختم کرنے کے لیے وہ ان کے لیے کھانا پینا اور دوائیاں لے کر جا رہے ہیں. اور جناب علی وہ سارے کے سارے نہتے ہیں اور ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں اور اس طرح کا ان کا کوئی مشن نہیں. وہ عام عوام ہیں اور عام لوگ ہیں جو انسانی ہمدردی اور جذبے سے سرشار ہو کر ان سارے کے سارے خطرات کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ دریا کی دوش پہ رواں دوا ہیں. موجوں اور لہروں کا ٹکراؤ کا خطرہ اور دشمن کے جناب علی جو ہے ڈرون منڈلا رہے ہیں اور کہیں پہ حملے بھی ہو چکے ہیں. اس صورتحال میں تو ہمارے ملک پاکستان کی طرف سے بھی ان کے لیے سیکورٹی کا انتظام ہونا چاہیے، جس طرح اٹلی اور اسپین نے اعلان کیا ہے. ہر اسلامی ملک کو جو ہے ان کے تحفظ کے لیے اپنا جناب علی سیکورٹی بھیجنی چاہیے، انتظام کرنا چاہیے. تو ہمیں سب کو جو ہے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. تو کیا خیال ہے ان کے تحفظ اور سیکورٹی کے لیے انتظام حکومت پاکستان کی طرف سے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ زور سے بتائیں، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آج اگر انہوں نے یہ آواز اٹھائی، اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا، پوری امت کا فرض کفایہ ادا کیا انہوں نے، تو آج ان کے لیے تحفظ کی ضرورت ہے، ان کو سیکورٹی کی ضرورت ہے، دعا کی ضرورت ہے. تو ان حالات میں ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کریں. مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پتہ نہیں کتنا عرصہ پہلے جو دارالعلوم دیوبند کے مہتمم گزرے ہیں، کچھ اشعار نبی پاک کی شان میں پڑھے تھے، تو میں ان حالات میں تھوڑے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا سلام لے لو. نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا سلام لے لو. تمام دنیا کے اہل غزہ کی ترجمانی ہے، اور یہ جو قافلہ استقامت ہے اس کی ترجمانی ہے. تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو. شکستہ کشتی ہے تیز دہارا، شکستہ کشتی ہے تیز دہارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ، نہیں کوئی نہ خدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو. نہ خدا کشتی کے ملاح وہ کہتے ہیں. کئی کشتی کے کیپٹن جو تھے وہ انہوں نے راستے میں چھوڑ دیا تھا ان کو. قدم قدم پہ خوف رہا زن، زمین میں دشمن فلک بھی دشمن. قدم قدم پہ خوف رہا زن، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن. زمانہ ہوا ہے ہم سے بدزن، تم محبت سے کام لے لو. کبھی تقاضا وفا کے ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے. تمام دنیا ہے خفا ہم سے، خبر تو عالی مقام لے لو. آخر دعوانا